اس کہانی کی شروعات میں ہم سائبیریا کی ایک جیل کو دیکھتے ہیں جہاں ڈھیر سارے جرمن سینکوں کو رکھا گیا تھا۔ دراصل ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے بعد رشیا نے بہت سے جرمن سینکوں کو بندی بنا لیا اور ان سے لیڈ کی کھدان میں کام کروانے لگے۔ وہاں کی سیکیورٹی کافی کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے کوئی بھی قیدی اس جیل سے بھاگنے کی کوشش نہیں تھا کرتا، کیونکہ اس جیل کے چاروں طرف برف ہی برف تھی اور یہ جیل کسی بھی انسانی بستی سے 14,000 کلومیٹر تک دور تھی۔ اس لیے کوئی بھی قیدی اگر اس جیل سے بھاگ بھی گیا تو سائبیریا کی اس جما دینے والی ٹھنڈ میں اس کی موت پکی ہے۔ حالانکہ ان قیدیوں میں ایک قیدی ایسا بھی تھا جو اس جیل سے بھاگ کر اپنی وائف اور بیٹی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس قیدی کا نام گلیمن فریال تھا، جسے اس جیل میں پورے 25 سالوں کی سزا کاٹنی تھی۔ گلیمن کسی بھی حال میں اس جیل سے بھاگنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی ایک قیدی بن کر نہیں گزار سکتا تھا۔ اور ایک دن گلیمن کو بھاگنے کا موقع مل گیا اور وہ ایک دن کوئلہ لے جانے والی مال گاڑی میں بیٹھ کر جیل سے باہر نکلا۔ جیل کے باہر جب اس نے کھلے آسمان میں تاروں کو دیکھا تو وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ حالانکہ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس مال گاڑی کو روک دیا گیا اور جب گلیمن نے باہر جا کے دیکھا تو ایک رشین سینک بندوق تانے کھڑا تھا۔ اب یہاں گلیمن پکڑا گیا اور جیل سے بھاگنے کے جرم میں اسے ایک اوپن سیل جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور پورے 2 دن کے بعد جیل کا وارڈن اس کے پاس گیا، اسے سیل سے باہر نکال کر بولا کہ تمہارے ساتھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پورے 2 دن کے بعد جب گلیمن اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہ لاٹھی ڈنڈا لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ گلیمن کے بھاگنے کی وجہ سے ان کو 2 دن سے بھوکا رکھا گیا تھا۔ اب گلیمن کو دیکھتے ہی باقی قیدیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے بہت ہی بری طرح سے مارا۔ اس پٹائی کی وجہ سے گلیمن اتنا گھائل ہو گیا کہ اسے جیل کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ اس ہاسپٹل کا ڈاکٹر بھی ایک جرمن قیدی تھا۔ وہ گلیمن کی بہادری کو دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ یہاں گلیمن نے ڈاکٹر کو بولا کہ میں پھر سے ایک بار یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کام میں آپ کی مدد چاہیے۔ اب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ یہاں سے زندہ بھاگ پانا بہت مشکل ہے اور اگر تم بھاگ بھی گئے تو باہر کی جما دینے والی ٹھنڈ میں مارے جاؤ گے۔ لیکن سچائی تو یہ ہے، اگر تم یہاں سے نہیں بھاگے تو بھی تمہاری موت پکی ہے، کیونکہ جن کھدانوں میں تم کام کرتے ہو وہاں پر لیڈ کی ماترا کافی زیادہ ہے، جو ہوا کے ذریعے تمہاری باڈی کے اندر جاتا ہے، جس سے کینسر جیسی خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر نے اسے صلاح دی کہ تمہیں ایک آخری بار اس جیل سے بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اپنے سارے گرم کپڑے اور جوتے نکال کر گلیمن کو دیے۔ اسے بتایا کہ رشین سینک اپنا کھانا ریلوے لائنز پر چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گلیمن کو ایک بندوق بھی دی تاکہ وہ اپنی رکشا کر سکے۔ دراصل یہ سارا سامان ڈاکٹر نے اس لیے اکٹھا کیا تھا کیونکہ وہ بھی اس جیل سے بھاگنا چاہتا تھا، پر ایک ہفتے پہلے اسے پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے۔ اس کے پاس 1 مہینے سے زیادہ کا سمے نہیں ہے۔ یہاں بھی اس نے گلیمن کو ایک باکس دیا اور کہا اگر تم زندہ بچ گئے تو میری فیملی کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اب رات کے اندھیرے میں گلیمن ایک بار پھر سے بھاگ نکلا۔ اس بار وہ مال گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ اب جب اگلی صبح وارڈن کو یہ پتہ چلا کہ گلیمن پھر سے جیل سے بھاگ چکا ہے تو وارڈن اس ڈاکٹر کے پاس گیا تاکہ اس سے گلیمن کے بارے میں پوچھ سکے، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر نے اپنی جان لے لی تھی۔ اس کے بعد وارڈن نے بہت سے رشین سینکوں کو گلیمن کی تلاش میں بھیجا، پر کئی دنوں کے ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں گلیمن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب سبھی کو یہی لگ رہا تھا کہ گلیمن اس سردی کی وجہ سے مر گیا ہوگا، اور وارڈن یہ جانتا تھا کہ گلیمن بہت ہی اسٹرانگ ہے، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا، اور اس لیے اس نے سرچ آپریشن کو کنٹینیو کرنے کا آرڈر دیا۔ اور وہیں دوسری اور ہم گلیمن کو دیکھتے ہیں جو پورے جوش کے ساتھ برفیلے طوفان کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ اب جیسے ہی وہ پیچھے مڑا اس نے کتوں کے ایک جھنڈ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پاتا وہ سلیج اس تک پہنچ گیا اور اس کو کچلتا ہوا آگے نکل گیا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک سپنا دیکھ رہا تھا۔ دراصل گلیمن پچھلے 9 دنوں سے پیدل چل رہا تھا
اور اب اس کا کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور بھوک اور تھکان کے چلتے اس کو آگے بڑھ پانا بہت مشکل تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی گلیمن نے ہار نہیں مانی اور چلتا گیا۔ اب کچھ دنوں کے چلنے کے بعد گلیمن کی باڈی نے جواب دے دیا اور وہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ اب کچھ گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آس پاس ایک عجیب سی آواز سنی۔ تبھی اس نے ایک سیل کو دیکھا اور یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر اس نے بندوق نکالی اور پورے جوش کے ساتھ نشانہ لگانے لگا، لیکن بدقسمتی سے نشانہ چونک گیا اور وہ سیل وہاں سے بھاگنے لگی۔ پھر گلیمن نے دوسرا نشانہ لگانے کی کوشش کی، تب تک سیل ایک چٹان کے پیچھے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیل پانی میں جاتی، گلیمن نے اپنی آخری گولی چلائی اور خوش قسمتی سے وہ نشانہ اس کو لگ گیا۔ اس سے گلیمن کے زندہ رہنے کی امید پھر سے ابھر آئی۔ آج کئی دنوں کے بعد گلیمن نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد اپنے سفر کو کنٹینیو کیا۔ اب اتنے لمبے سفر میں گلیمن بالکل اکیلا تھا اور چاروں طرف برف بھی برف تھی۔ اب ایسے ماحول میں اس کی دماغی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ خود سے باتیں کرنے لگا تاکہ وہ موٹیویٹ ہوتا رہے اور درمیان میں کمپس کو دیکھتا رہا تاکہ وہ اس برفیلے میدان میں کہیں بھٹک نہ جائے اور اپنی دشا کو دیکھتا رہے۔ تقریباً 2 مہینے چلنے کے بعد اسے ایک چھوٹا سا درخت دکھائی دیا اور اس پیڑ کو گلے سے لگا لیا۔ دراصل اس بات کا یہ ثبوت تھا کہ 2 مہینے چلنے کے بعد وہ جیل کی حدود سے باہر آ چکا تھا۔ پھر گلیمن ایک جنگل سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی برفیلا طوفان آ جاتا ہے اور یہ طوفان اتنا تیز تھا کہ بڑے بڑے پیڑ بھی اپنی جگہ سے ہل کر نیچے گر رہے تھے۔ جیسے ہی گلیمن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، ایک بڑا سا پیڑ گلیمن کے اوپر آ گرا۔ گلیمن کی قسمت اچھی تھی جو جنگل میں سونا ڈھونڈنے آئے 2 آدمیوں نے اس کی جان بچا لی۔ اس کے بعد یہ تینوں اکٹھے آگے بڑھے اور کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد اس برفیلے طوفان سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس ندی کو پار کرنا جس کے لیے انہوں نے ایک لکڑی کی ناؤ بنائی اور ایک دوسرے کو اپنے بچپن کے قصے سنانے لگے۔ لیکن راستے میں اسی بیچ ندی کا بہاؤ تیز ہو گیا اور سمچون کا بیلنس بگڑ گیا اور وہ ندی میں جا گرا۔ سمچون کو چونکہ تیرنا نہیں آتا تھا تو گلیمن نے اسے بچانے کے لیے وہ ندی میں چھلانگ لگا دی اور جیسے تیسے کر سمچون کو کنارے تک لے آیا اور دوسرے آدمی نے ان دونوں کو مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا۔ ناؤ لے کر آگے بڑھ گیا اور واپس اس جھونپڑی میں آ کر جہاں وہ دونوں ٹھہرے تھے اپنے ساتھی کی ساری چیزیں چرا لیں۔ اپنے ساتھی کو مرا ہوا سمجھ کر اس کے حصے کا سونا بھی اس نے لے لیا اور تھوڑی دیر بعد گلیمن اور وہ سمچون بھی اس جھونپڑی میں آ گئے۔ اب میٹن کے اس دھوکے سے سمچون کو کافی غصہ آیا اور اس نے گولی مار کر مارٹن کی جان لے لی۔ پھر اس کے بعد گلیمن اور سمچون نے اپنا سامان باندھا اور اپنے سفر کو کنٹینیو کیا۔ یہ دونوں کئی مہینوں سے ایسے ہی چلتے رہے، صرف اسی امید میں کہ کوئی انسانی بستی مل جائے۔ اب ایک بار پھر سے سردیوں کا موسم آ گیا۔ سمچون کا سامان کافی بھاری تھا، اس لیے اسے برف میں چلنے میں کافی پرابلم ہو رہی تھی۔ اب یہ دیکھ کر گلیمن نے اس کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر اس آدمی کو لگا کہ شاید گلیمن بھی اس آدمی کی طرح اسے دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے اس نے گلیمن پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے بھیڑیوں کے ایک جھنڈ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پر یہ پیڑ کے اوپر خونخوار چڑھ گیا۔ بھیڑیے اس کا پیر پکڑ کر اس سے نیچے کھینچنے لگے۔ چونکہ وہ پیڑ کافی پتلا تھا اس لیے وہ بیچ میں سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اب تو گلیمن کی موت پکی تھی، پر سبھی وہاں گولی چلنے کی آواز آئی۔ پر جب گلیمن نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سبھی بھیڑیوں کو اپنے پاس مرتے ہوئے پایا۔ دراصل اس علاقے کے شکاریوں نے لاسٹ مومنٹ پہ آ کر گلیمن کی جان بچا لی۔ اس کے بعد وہ گلیمن کو اٹھا کر اپنے گاؤں لے گئے جہاں گاؤں کے باقی لوگوں نے اس کا علاج کیا۔ اب سالوں کی محنت کے بعد آخرکار گلیمن ایک انسانی بستی تک پہنچ گیا اور آس پاس اتنے انسانوں کو دیکھ کر اسے کافی خوشی ہوئی اور اگلے کئی دنوں تک وہ اسی گاؤں میں رکا اور گاؤں کے لوگوں نے بھی اس کی اچھی خاطرداری کی۔ ایک دن اس
پھر ایک دن اس گاؤں میں ایک نوٹس آیا جو کسی اور نے نہیں بلکہ خود وارڈن نے بھیجا تھا۔ اس لیٹر میں اس نے بتایا تھا کہ ایک جرمن سینک ہماری جیل سے بھاگ نکلا ہے، اگر کسی نے اسے پناہ دی تو اس پر دیش دروہی کا الزام لگا کر اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اب نہ چاہتے ہوئے گلیمن کو یہ گاؤں چھوڑنا پڑا، لیکن جانے سے پہلے گاؤں کے لوگوں نے اسے ڈھیر سارا کھانا دیا اور ایک شکاری کتا بھی دیا۔ اب لمبے سفر میں گلیمن کا ایک ساتھی بھی تھا جس کی وجہ سے اسے اکیلا پن محسوس نہیں ہوا۔ اب کئی دنوں چلنے کے بعد انہیں ایک لکڑی کی مل دکھائی دی اور یہ دیکھتے ہی گلیمن کا ڈوگی کھانے کی کھوج میں بھاگا۔ گلیمن اپنے کتے کو بچانے کے لیے گلیمن بھی اس کے پیچھے اس مل میں چلا گیا، جہاں ورکرز نے گلیمن کو پہچان لیا اور اسے اپنے مالک کے پاس لے گئے۔ یہاں گلیمن نے سب کو اپنی کہانی سنائی۔ پوری بات جاننے کے بعد گلیمن کے لیے ان کے دل میں ہمدردی بھر گئی۔ اس کے بعد گلیمن کو ان سب نے کھانا کھلایا، پھر جرمنی جانے والی ٹرین میں اس کو بٹھا دیا۔ اب گلیمن یہ سوچ کر کافی خوش تھا کہ وہ جلد ہی اپنے گھر پہنچ جائے گا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ مل کے مالک نے اس کی خبر وارڈن تک پہنچا دی ہے۔ اب وارڈن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا انتظار اسٹیشن پر کر رہا ہے، لیکن خوش قسمتی سے اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی وارڈن کے سپاہیوں کو گلیمن نے دیکھ لیا تھا اور موقع ملتے ہی ٹرین سے کود گیا۔ بدقسمتی سے رشین سینکوں نے اسے دیکھ لیا اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ اب گلیمن نے فٹافٹ سے ریل کی پٹریوں کو پار کیا، لیکن تبھی وہاں پر وارڈن آ گیا۔ یہ دیکھ کر گلیمن کا دل بیٹھ گیا کیونکہ اس کے اتنے سالوں کی محنت اب پانی میں ملنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وارڈن گلیمن کو گرفتار کرتا، گلیمن کے کتے نے وارڈن پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے گلیمن کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ پھر اس نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے کتے کو مرا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر گلیمن کو کافی دکھ ہوا، لیکن پھر بھی وہ رکا نہیں اور اپنی پوری طاقت سے آگے بڑھتا رہا۔ اس کے بعد وہ برج پر چڑھا اور نیچے سے گزرتی ہوئی ٹرین پر کود پڑا اور ایسے وہ بچ نکلا۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے اور گلیمن دھیرے دھیرے اس سفر میں آگے بڑھتا رہا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے سال 1952 آ گیا اور گلیمن کو جیل سے بھاگے ہوئے پورے 7 سال ہو چکے تھے۔ ابھی وہ سینٹرل ایشیا میں تھا اور گاؤں کے ایک میلے میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، جہاں اس نے کھانے کی الگ الگ چیزیں دیکھی۔ چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ من مار کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظر 2 لڑکیوں پر گئی جو میلے میں پین کیکس بیچ رہی تھیں۔ گلیمن یہ پین کیک کھانا تو چاہتا تھا، لیکن گلیمن کے پاس پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن ایک لڑکی کو اس پر ترس آ گیا اور پین کیک کا ایک حصہ توڑ کر گلیمن کو دے دیا۔ گلیمن کو یہ دیکھ کر تھوڑا عجیب لگا، لیکن پھر بھی اس نے یہ پین کیک کھا لیا۔ میلے میں ایک جوئش آدمی بھی تھا جس نے گلیمن کو دیکھ لیا تھا۔ پھر گلیمن ایک چرچ میں گیا اور جوئش آدمی بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے چرچ میں آ گیا۔ کسی زمانے میں یہ آدمی بھی ایک جنگی قیدی ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے گلیمن کو پولیس کے حوالے نہیں کیا اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی اور گلیمن کو لے کر اپنے گھر گیا، جہاں گلیمن نے اپنی شیونگ کی اور کئی دنوں کے بعد وہ اپنے پرانے حلیے میں آیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے گلیمن کو ایک پاسپورٹ دیا تاکہ وہ رشیا کے بارڈر کو کراس کر کے جرمنی پہنچ سکے۔ جانے سے پہلے گلیمن نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور رشیا کے بارڈر کی طرف نکل پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد گلیمن رشیا کے بارڈر تک پہنچ گیا۔ وہاں پر موجود رشین سینک کو اپنا پاسپورٹ دکھایا۔ گلیمن کو یہاں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ رشین سینک اسے پہچان نہ لے یا اس کا نکلی پاسپورٹ پکڑا نہ جائے، لیکن گلیمن کی خوش قسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا اور سینک نے گلیمن کو بارڈر پار کرنے کی پرمیشن دے دی۔ گلیمن کو یہ جان کر اتنی خوشی تھی کہ وہ جا کر بھی اپنی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا۔ اب فائنلی وہ اس برج کے اوپر آ گیا جس کو کراس کرتے ہی وہ اپنے ملک پہنچ جائے گا۔ پر جیسے ہی اس نے آدھا برج پار کیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تیز روشنی آئی اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو وارڈن کو اپنے سامنے پایا۔ گلیمن ابھی بھی رشیا کی سرزمین پر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وارڈن ابھی بھی اسے گرفتار کر سکتا تھا۔ اب یہاں گلیمن کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے اتنے سالوں کی محنت اب پانی میں ملنے والی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی امید خود گلیمن کو بھی نہیں تھی۔ دراصل وارڈن نے اس کے اتنے سالوں کی محنت کو دیکھ کر اس کا راستہ چھوڑ دیا اور گلیمن کو آگے جانے کی اجازت دے دی۔ پہلے تو گلیمن کو یقین نہیں ہوا، لیکن اس نے آگے جانے کی ہمت کی کیونکہ وارڈن اس کی بہادری کو دیکھ کر کافی امپریس ہوا۔ اس لیے اس نے گلیمن کو گرفتار نہیں کیا اور اس کو اپنے دیش جانے کی اجازت دے دی۔
اب فائنلی گلیمن نے اس بارڈر کو پار کیا اور اپنے دیش جرمنی پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا جہاں اس نے اپنی بیٹی اور وائف کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چرچ جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلی تو گلیمن بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے چرچ میں گیا۔ اب چرچ کے اندر گلیمن کی بیٹی نے اپنے پتا کو پہچان لیا اور بھاگ کر اپنے پتا کو گلے سے لگا لیا۔ اب اتنے سالوں بعد گلیمن کو زندہ دیکھ کر اس کی وائف کا تو خوشی سے ٹھکانہ نہیں تھا، اور آخرکار ان تینوں نے ایموشنلی ایک دوسرے کو گلے لگایا اور یہ کہانی یہاں پر ختم ہوئی۔